السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علم کی تقسیم بیان فرماتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے تصدیق اور دوسری قسم کا نام ہے تصور۔ کیوں ہے دو قسمیں؟ اس لیے ہیں دو قسمیں کہ اگر نسبت کا اذعان ہو اذعان تو اس کو تصدیق کہتے ہیں، اور اگر نسبت کا اذعان نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں تصور۔ اس لیے علم کی کیا ہو گئی؟ دو قسمیں ہو گئی۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کا آغاز علم کی تقسیم سے فرمایا، اور آپ نے کل کے سبق میں یہ ملاحظہ کیا تھا کہ مقدمے سے مراد یہاں پر مقدمۃ العلم ہے، اور مقدمۃ العلم کہتے ہیں جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہو، اور مقدمۃ العلم میں تین چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، تعریف و موضوع غرض و غایت۔ تو اب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ علم کا شروع کرنا ان تینوں چیزوں پر یعنی تعریف پر، موضوع پر، غرض و غایت پر موقوف ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معترض اعتراض کرتا ہے کہ آپ کو تعریف، موضوع، غرض و غایت ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ہی اپنی بحث کا آغاز کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعریف، موضوع، غرض و غایت سے تو آپ نے بحث کا آغاز نہیں کیا ہے، بلکہ علم کی آپ نے تقسیم کر دی ہے۔ تو اعتراض ذہن میں آیا کہ مقدمہ جب ذکر کیا گیا تو مقدمے سے مراد یہاں پر مقدمۃ العلم لیا گیا، اور مقدمۃ العلم میں چونکہ تین چیزیں ذکر کی جاتی ہیں، تعریف و موضوع غرض و غایت، اور مقدمۃ العلم چونکہ کہتے ہیں جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہو، اس لیے حاصل کلام یہ نکلے گا کہ علم منطق کا شروع کرنا اس کی تعریف، اس کے موضوع، اس کے غرض و غایت پر موقوف ہو، لہذا انہی تینوں میں سے کتاب کا آغاز ہونا چاہیے، لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے ان تینوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے کتاب کا آغاز نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ علم کی تقسیم شروع کر دی۔ اسی کا جواب شارح ہم کو عنایت فرماتے ہیں معترض سے کہ یہاں پر ہم نے تعریف و موضوع غرض و غایت میں سے کسی ایک کے ذریعے سے ہی بحث کا آغاز فرمایا ہے، اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ بیان حاجت، یعنی غرض و غایت۔ غرض و غایت کے ذریعے سے ہی ہم نے بحث کا آغاز فرمایا ہے، لیکن آپ کو غرض و غایت دکھ نہیں رہی ہے، وہ اس لیے نہیں دکھ رہی ہے چونکہ غرض و غایت یہ موقوف ہے کائے پر؟ علم کی تقسیم پر۔ یہ کائے پر موقوف ہے؟ علم کی تقسیم پر۔ اور دوسری بات غرض و غایت میں یہ ہے کہ یہ غرض و غایت علم منطق کی تعریف کو بھی کیا ہے؟ مستلزم ہے۔ اب آپ کو یہاں پر دو باتیں ذہن نشین کرنا ہے کہ غرض و غایت علم کی تعریف کو مستلزم کیسے ہے، اور دوسری بات غرض و غایت یہ علم کی تقسیم پر موقوف کیسے ہے۔ تو سنو، غرض و غایت تعریف علم کو مستلزم اس لیے ہے کہ جناب والا علم منطق کی غرض و غایت کیا ہے؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا، اور علم منطق کی تعریف کیا ہے؟ تو تعریف میں بھی آپ یہ کہیں گے وہ علیہ قانونیہ جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ اب دیکھیے جو علم منطق کی غرض و غایت ہے وہی علم منطق کی تعریف ہے، اور جو علم منطق کی تعریف ہے وہی علم منطق کی غرض و غایت ہے، لہذا غرض و غایت کو ذکر کرنا یہ علم منطق کی تعریف کو مستلزم ہوا۔ رہی دوسری بات کہ غرض و غایت یہ علم کی تقسیم پر کیوں موقوف ہے؟ وہ اس لیے موقوف ہے میرے پیارو کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام ہے تصور، دوسری قسم کا نام ہے تصدیق۔ پھر ان تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا نام ہے نظری اور دوسری قسم کا نام ہے بدیہی۔ لہذا تصور کی بھی دو قسمیں ہوئیں، تصور نظری، تصور بدیہی۔ تصدیق کی بھی دو قسمیں ہوئیں، تصدیق نظری، تصدیق بدیہی۔ اب تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں
ہم کہتے ہیں کہ نظری شے کو بدیہی سے حاصل کیا جاتا ہے بطریق نظر و فکر. اب تصور بدیہی کو تصور نظری سے، اسی طریقے سے تصدیق بدیہی کو تصدیق نظری سے حاصل کیا جائے گا بطریق نظر و فکر. اور جناب والا ہر نظر و فکر صحیح و درست بھی نہیں ہوتی ہے. اس لیے صحیح و درست نہیں ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہر تمام عقلاء میں سے ہر عقل والے کی عقل کیا ہے دوسرے عقل والے سے مختلف ہے. یہاں تک کہ بعض مناطقہ دوسرے بعض مناطقہ کے کیا ہو گئے مخالف ہو گئے. اس لیے کہ ایک عقل مند اٹھا، اس کا ذہن اس بات کی جانب پہنچا کہ عالم کیا قدیم ہے تو اس نے اسی پر دلائل پیش کر دیے. دوسرا عقل مند اٹھا، اس نے کہا کیا ہے عالم حادث ہے حادث، تو اس نے اسی پر دلائل پیش کر دیے. عالم کے قدیم ہونے پر دلائل پیش اس طریقے سے کیے کہ العالم مستغنین وکل مستغنین عن المؤثر عن المؤثر فهو قدیم. لہذا نتیجہ نکالا عالم کیا قدیم ہے، اور جنہوں نے عالم کا حادث ہونے پر دلیل پیش کی وہ اس طرح پیش کی کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. اور بسا اوقات انسان ایک ہی انسان اپنے ہی نفس کا کیا ہو جاتا ہے مخالف ہو جاتا ہے. ایک وقت میں کسی حکم کے در پر ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں اسی حکم کو بدل دیتا ہے. لہذا جب ہم نظری شے کو بدیہی سے بطریق نظر و فکر حاصل کریں گے تو عقل کے ذریعے سے تو کام چل نہیں سکتا کہ ہم صحیح فکر کو غیر صحیح فکر سے کیسے تمیز دلائیں. تو اب یہ تمیز دلانے کی نہیں ضرورت پڑے گی اس آیت سے قانون کی، جو قانون ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا ہو. اسی قانون کا نام کیا ہے منطق ہے. منطق تو دیکھیے غرض و غایت کو سمجھنا یہ موقوف ہوا کائے پر علم کی تقسیم پر. اس لیے کہ جب ہم نے علم کی قسمیں کی تصور اور تصدیق کی جانب، پھر تصور و تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں کی بدیہی نظری کی جانب، تب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نظری کو بدیہی سے حاصل کیا جاتا بطریق نظر و فکر، اور ہر فکر صحیح نہیں ہوتی ہے. لہذا فکر میں تمیز دلانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی ایک ایسے قانون کی جو قانون کا اس ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانے والا ہو. اسی قانون کا نام کیا ہے منطق ہے. لہذا اس علم کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ فکر میں واقع ہونے والی غلطیوں سے بچنے کے لیے. لہذا یہی چیز کیا بن گئی اس علم کی غرض و غایت بن گئی. تو دیکھیے یہ غرض و غایت ہم کب سمجھیں گے جب کہ ہم اول علم کی تقسیم کریں. لہذا غرض و غایت کا علم پر موقوف ہونا یہ متحقق ہو گیا. تو جب غرض و غایت علم کی تقسیم پر موقوف ہے تو اب معترض کا اعتراض بھی اسی سے یہاں پر مندفع ہو جائے گا. اس لیے کہ معترض نے یہ کہا تھا کہ صاحب تعریف موضوع غرض و غایت میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے بحث کا آغاز کرنا چاہیے تھا، اور یہاں پر ان میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے سے نہیں کیا گیا ہے. لیکن ہم نے اس معترض کو یہ جواب دیا کہ ہاں انہی تینوں چیزوں میں سے کسی ایک سے یہاں پر بحث کی گئی ہے، اور وہ ایک کیا ہے اس علم کی غرض و غایت، اس علم کی بیان حاجت. لیکن وہ چونکہ بیان حاجت موقوف ہے علم کی تقسیم پر، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے اولاً علم کی تقسیم فرمائی. فرماتے ہیں العلم لما کان الشروع فی بیان الحاجت، جب بیان حاجت کو شروع کرنا، المستلزمی جو بیان حاجت کیا ہے مستلزم ہے لتعریف العلم، علم کی تعریف کو متوقفاً یہ کیا ہے موقوف ہے علی تقسیم العلم الی قسمیہ، علم کی اپنی دونوں قسموں کی جانب تقسیم پر بدا بھی. لہذا اسی لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے دار غرض و غایت سے مسئلے کو یا بحث کو شروع نہ فرما کر کیسے بحث کو شروع فرمایا؟ علم کی تقسیم سے بحث کو شروع فرمایا. فقال تو فرمایا العلم ان کان ازعالا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور. علم کی یہاں سے شارح تعریف بیان فرماتے ہیں علم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو علم کہتے ہیں شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہو جانا. جو شے کی صورت عقل میں حاصل ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے. اب دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، چلیے صاحب آپ نے علم کی تقسیم کر دی بیان حاجت کے علم کی تقسیم پر موقوف ہونے کی وجہ سے،
لیکن جب تک آپ نے علم کی تعریف نہیں کی، علم کی تعریف کیے بغیر اس علم کی تقسیم کرنا، تو یہ تو شے مجہول کی تقسیم کرنا ہوا، اور شے مجہول کی تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لہذا آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ علم کی تعریف کرتے، پھر اس کے بعد علم کی تقسیم کرتے۔ اور اس کے یہاں پر دو جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ علم کی تعریف یہاں پر اس لیے چھوڑ دی گئی چونکہ علم کیا ہے، بہت مشہور و معروف ہے۔ تو علم کی تعریف کے مشہور و معروف ہونے کی وجہ سے علم کی تعریف کو کیا کر دیا گیا، مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پر چھوڑ دیا، پیش نہیں فرمایا۔ یا پھر جناب والا علم کی تعریف یہاں پر ہو گئی ہے، وہ تصور بوجہ ما کی صورت میں ہو گئی۔ تصور بوجہ ما کہتے ہیں کہ کسی بھی شے کی تعریف کر دینا کسی بھی طریقے پر، چاہے وہ رسم کے طریقے پر ہو، چاہے وہ حد کے طریقے پر ہو، تو یہ کسی بھی طریقے پر تعریف کر دینا بغیر کسی تخصیص کے، تو یہ کیا کہلاتا ہے، تعریف بوجہ ما کہلاتا ہے۔ اور اگر تعریف کسی مخصوص طریقے پر ہو، یعنی کہ رسم کے طریقے پر تعریف کرنے کو کہیں ہم، یا حد کے طریقے پر تعریف کرنے کو کہیں، تو تعریف بوجہ ما نہیں کہلائے گی وہ، بلکہ اب اگر رسم کے طریقے پر کہیں گے تو تعریف بالرسم کہلائے گی، حد کے طریقے پر کہیں گے وہ تعریف بالحد کہلائے گی۔ فرماتے ہیں یہاں پر علم کی تعریف تصور بوجہ ما کی صورت میں ہم کو حاصل ہے۔ وہ اس لیے حاصل ہے کہ علم کا لغوی معنی آتا ہے جاننا۔ علم کا لغوی معنی کیا آتا ہے، جاننا۔ تو جب العلم بولا گیا تو اس سے تصور بوجہ ما کے طریقے پر علم کی تعریف کو بھی جان لیا گیا۔ جب علم کی تعریف کو جان لیا گیا، اس لیے معترض کا یہ سوال کرنا کہ علم کی تعریف کیے بغیر اس کی تقسیم کر دی، یہ درست نہیں ہے۔ وہی فرماتے ہیں وَلِكَوْنِ تَعْرِيفِ الْعِلْمِ مَشْهُورًا، اور علم کی تعریف کے مشہور ہونے کی وجہ سے، وہ مستفیداً اور معروف ہونے کی وجہ سے، لم يتعرض له المصنف، اس لیے مصنف علیہ الرحمٰن نے علم کی تعریف کو پیش نہیں کیا۔ یہ ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب او اکتفا فی مقام التقسیم بالتصور بوجہ ما، یا پھر مقام تقسیم میں علم کے تصور بوجہ ما پر اکتفا کیا ہے۔ وہ علم کا تصور بوجہ ما کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم علم کو جان لیں کسی بھی اعتبار سے، وہ ہم نے یہاں پر جان لیا، اس کے معنی لغوی کے اعتبار سے کہ علم کہتے ہیں جاننے کو، لہذا تعریف ہو گئی۔ ان کان اذعانا، تو علم کے اندر دو صورتیں نکالنی تھیں، یا تو علم نسبت کا اذعان ہوگا یا پھر اذعان نہیں ہوگا۔ اگر علم نسبت کا اذعان ہو تو اس کو تصدیق کہتے ہیں، ورنہ اس کو تصور کہتے ہیں۔ تو اب یہاں سے شارح اذعان کی تعریف کرتے ہیں کہ اذعان کس بلا کا نام ہے، اذعان کس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اذعان کہتے ہیں پختہ اعتقاد کو، پختہ یقین کو کیا کہا جاتا ہے، اذعان۔ لیکن مناطقہ کے نزدیک مطلقاً اعتقاد کو کیا کہا جاتا ہے، اذعان کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ مناطقہ کے نزدیک اعتقاد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، وہ اعتقاد چاہے پختہ ہو یا وہ اعتقاد غیر پختہ ہو، بہر صورت کیا کہلائے گا، وہ اذعان کہلائے گا۔ کس کے نزدیک، مناطقہ کے نزدیک۔ اب مناطقہ کے نزدیک صرف اور صرف اعتقاد کا نام کیا ہے، اذعان ہے۔ اب چاہے وہ اعتقاد جازم ہو، یقینی ہو، یا وہ اعتقاد کیا ہو، ظنی ہو، لہذا اب یہ اذعان جہاں جہاں اعتقاد پایا جائے گا، اب چاہے وہ یقین کے قبیل سے ہو وہ اعتقاد، چاہے غیر یقین کے قبیل سے ہو، ان تمام صورتوں میں اذعان کا تحقق ہوگا۔ اسی لیے شاعری نے بیان فرمایا جب مناطقہ کے نزدیک اعتقاد نام ہے صرف اور صرف نفس اعتقاد کا نام، اعتقاد اذعان جو نام ہے وہ صرف اور صرف اعتقاد کا نام ہے یا اعتقاد مطلق کا نام ہے، لہذا جب اعتقاد مطلق کا نام ہوا اذعان، اب چاہے وہ اعتقاد یقینی ہو یا غیر یقینی ہو، تو شاعری نے بیان فرمایا تو ایسی صورت میں اذعان یہ ظن کو بھی شامل ہوگا۔ کس کو شامل ہوگا، ظن کو بھی شامل ہوگا، اس لیے کہ ظن سے بھی ہمیں کیا ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے، اگرچہ وہ یقین وہ اعتقاد کیا ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا ہے،
ظنی ہوتا ہے، لیکن جب مناطقہ کے نزدیک اذعان نام ہوا اعتقاد کا، چاہے وہ اعتقاد کیسا ہی ہو، اس لیے ظن کی صورت میں بھی اذعان کا تحقق ہوگا۔ فرماتے ہیں ان کان اذعانا الاذعان هو الاعتقاد الجازم، اذعان کہتے ہیں اعتقاد جازم کو، پختہ یقین کو اعتقاد کہا جاتا ہے۔ وعند اہل المنطق الاعتقاد مطلقا، اور مناطقہ کے نزدیک مطلقا اعتقاد کا نام کیا اذعان ہے، چاہے وہ اعتقاد یقینی ہو یا غیر یقینی ہو۔ فیشمل الظن اذا، لہذا ایسی صورت میں یہ اذعان ظن کو بھی شامل ہوگا، اس لیے کہ ظن میں بھی اعتقاد ہوتا ہے اگرچہ وہ ظنی ہوتا ہے۔ ای العلم ان کان اعتقادا للنسبۃ الخبریہ، مراد یہ ہے کہ علم اگر نسبت خبریہ کا اعتقاد ہے، جیسے کہ اذعان اس بات کا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اور جیسے کہ اس بات کا اعتقاد کہ ان القرآن لیس بمخلوق، کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، فهو تصدیق، تو اذعان پائے جانے کی صورت میں کیا کہلائیں گے، یہ دونوں مثالیں تصدیق کہلائیں گی۔ فالتصدیق علی تعریفہ هو الحکم فقط، یہاں سے تصدیق کے تعلق سے جو دو مذہب ہیں، شارع ان دو مذہبوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تصدیق کے تعلق سے ایک مذہب حکما کا ہے اور دوسرا مذہب کس کا ہے، امام رازی کا ہے۔ حکما کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف و صرف حکم کا، لیکن ان کے نزدیک تصورات ثلاثہ، یعنی کہ محکوم علیہ کا تصور، محکوم بھی کا تصور، نسبت حکمیہ کا تصور، یہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے شرط ہیں، شرط۔ لیکن تصدیق جو حکما کے نزدیک نام ہوا وہ صرف و صرف کس کا نام ہوا، حکم کا نام ہوا، برخلاف امام رازی کے۔ امام رازی کے نزدیک تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا۔ تو حکما اور امام رازی تصدیق کو لے کر یہ کیا ہوگا، مختلف ہو گئے کہ حکما کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف و صرف کس کا، حکم کا، اور امام رازی کے نزدیک تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا۔ لہذا جب دونوں کے قول مختلف ہو گئے تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ فرق دونوں کے قول میں کیا ہے۔ تو دونوں کے قول میں فرق چند اعتبار سے ہے، اس میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جب حکما کے نزدیک تصدیق نام ہوا نفس حکم کا تو ایسی صورت میں تصدیق کیا کہلائے گی، حکما کے نزدیک بسیط کہلائے گی، بسیط، اس لیے کہ بسیط کہتے ہیں اس کو جس کا کوئی جز نہ ہو، اور یہاں پر بھی جب تصدیق نام ہے صرف و صرف حکم کا تو یہاں پر بھی اس کا کوئی جز نہیں ہے، اس لیے تصدیق حکما کے نزدیک بسیط کہلائے گی، برخلاف امام رازی کے کہ امام رازی کے نزدیک تصدیق نام ہے مرکب شے کا، تصدیق نام کس کا ہے، مرکب کا، اس لیے کہ امام رازی کے نزدیک تصدیق نام ہے محکوم علیہ، محکوم بھی نسبت حکمیہ کا تصور کا کے ساتھ، حکم کے ساتھ۔ لہذا امام رازی کے نزدیک تصدیق کیا ہوگی، یہ مرکب کے قبیل سے ہوگی، اور حکما کے نزدیک تصدیق یہ بسیط کے قبیل سے ہوگی۔ لیکن ان دونوں مذہبوں میں سے پسندیدہ مذہب مصنف کے نزدیک کس کا ہے، تو شارح نے بیان فرمایا پسندیدہ مذہب حکما کا ہے، پسندیدہ مذہب کس کا ہے، حکما کا ہے، کہ مصنف بھی اسی بات کی جانب گئے ہیں کہ تصدیق نام ہے صرف و صرف کہا گا حکم کا، اور تصورات ثلاثہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے کیا ہے، شرط ہے۔ فالتصدیق علی تعریفی هو الحکم فقط، تو تصدیق تعریف کے اعتبار سے صرف و صرف کس کا نام ہے، حکم کا نام ہے، وہ مذہب الحکماء، یہی مذہب حکماء ہے، فیکون بسیطا، تو ایسی صورت میں تصدیق بسیط ہوگا، لیکن یشترط فی وجودہ ثلاث تصورات، لیکن تصدیق کے پائے جانے کے لیے شرط لگائی گئی ہے تین تصورات کے ہونے کی، تصور المحکوم علیہ، پہلا تصور محکوم علیہ کا تصور، دوسری شرط تصور المحکوم بھی، محکوم بھی کا تصور، اور تیسری شرط کیا ہے، تصور نسبت الحکمیہ، نسبت حکمیہ کا تصور۔ وعند الامام الرازی التصدیق اسم للحکم، اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تصدیق نام ہے حکم کا، لیکن وہ حکم کیا ہونا چاہیے، مع الادراکات الثلاثہ، تصورات ثلاثہ کے ادراک کے ساتھ،
یعنی امام راضی کے نزدیک تصدیق نام ہوا تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا، اور حکما کے نزدیک تصدیق نام ہوا صرف و صرف کس کا؟ صرف و صرف حکم کا، اور ان کے نزدیک تصورات ثلاثہ یہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے کیا ہے؟ شرط ہے۔ لیکن امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک تصدیق نام ہے تصورات ثلاثہ اور حکم کا مجموعے کا، اس وجہ سے امام راضی کے نزدیک یہ تصدیق کیا بسیط نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ یہ مرکب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تصورات ثلاثہ امام راضی کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے تصدیق کے پائے جانے کے لیے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ جز ہے۔ وعند الامام الرازی، اور امام راضی کے نزدیک تصدیق و اسم للحکم، تصدیق نام ہے حکم کا، مال ادراکات الثلاثہ، ادراکات ثلاثہ کے ساتھ، یعنی کہ تصورات ثلاثہ کے ساتھ، فیکون مرکبا، تو اس وقت تصدیق کیا ہوگی؟ مرکب ہوگی۔ والمختار هو مذہب الحکماء، لہذا ان دونوں مذہبوں میں سے کون سا مذہب مصنف کے نزدیک پسندیدہ ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مختار و پسندیدہ مذہب حکماء کا مذہب ہے، کما حققہ السید الجرجانی، جس طریقے سے اس کو سید جرجانی نے ثابت کیا ہے۔ تو اگر نسبت کا اذعان ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں۔ وَإِلَّا، ورنہ یعنی کہ اگر نسبت کا اذعان نہ ہو، نسبت کا اذعان نہ ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تصور کہا جائے گا۔ اب یہاں سے شارح تصور کن کن صورتوں میں متحقق ہوگا ان صورتوں کو پیش فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں شارح کہ ان لم یکن العلم اذعانا للنسبۃ، اگر علم نسبت کا اذعان نہ ہو، اگر علم نسبت کا اذعان نہ ہو، فتصور، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تصور کہا جائے گا۔ ویقال له التصور الساذج، اور اسی کا دوسرا نام بھی کیا ہے؟ تصور ساذج ہے۔ وَإِدْرَاكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَبِهِ تَصَوُّرٌ، تو فرماتے ہیں محکوم علیہ محکوم بھی کا تنا تصور، یہ کیا کہلائے گا؟ تصور کہلائے گا، یا محکوم علیہ محکوم بھی کا جاننا، کس اعتبار سے؟ ساتھ ساتھ نہیں بلکہ علیحدہ علیحدہ، یعنی تنا محکوم علیہ کو جاننا یا تنا محکوم بھی کو جاننا، تو یہ جاننے کا کہلائے گا تصور کہلائے گا، نہ کہ تصدیق۔ اسی طریقے سے جناب والا ہم ان دونوں کو جانیں، یعنی تصور و تصدیق دونوں کو ایک ساتھ جانیں، لیکن جناب والا ان کے درمیان ہم نسبت کے قائل نہ ہوں، تب بھی ایسی صورت میں تصور کا تحقق ہوگا۔ یا جناب والا ہم محکوم علیہ محکوم بھی کے درمیان نسبت کے قائل تو ہوں، لیکن وہ نسبت کیا ہو؟ تقییدی ہو، جیسا کہ نبی مختار میں موصوف صفت ہیں یہ، ایسے ہی شجاعت و علی میں کہ یہ مدافلے ہیں، تو نسبت توصیفیہ اور نسبت اضافیہ یہ کیا کہلاتی ہیں؟ نسبت تقییدیہ کہلاتی ہیں۔ یہ بھی جناب والا کیا ہوں گے؟ تصور۔ یا نسبت ہو لیکن تامہ ہو، تامہ ہونے کے ساتھ ساتھ خبریہ نہ ہو بلکہ غیر خبریہ ہو، جیسے کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اقیم فعل امر ہے جو نسبت تامہ کے قبیل سے ہے، لیکن یہ خبریہ نہیں ہے بلکہ انشائیہ ہے۔ یا نسبت خبریہ ہو لیکن جناب والا اس میں شک ہو یا خیال ہو یا وہم ہو، یعنی کہ نسبت میں آپ کو شک ہے یا خیال ہے یا وہم ہے، تو ان مذکورہ تمام صورتوں میں کس کا تحقق ہوگا؟ تصور کا تحقق ہوگا۔ لہذا حاصل کلام یہ نکلا کہ اگر نسبت کا اذعان ہے تو کیا کہا جائے گا؟ اس کو تصدیق کہا جائے گا، اور اگر نسبت کا اذعان نہیں ہے تو اس کو تصدیق نہیں بلکہ تصور کہا جائے گا۔ اب چاہیں ہم تصور کریں صرف و صرف اس کا، یا ہم جانیں محکوم علیہ کو یا محکوم بھی کو، تو یہ بھی جاننا ہمارا کیا کہلائے گا؟ تصور کہلائے گا، یا دونوں کو ایک ساتھ جانیں لیکن دونوں کے درمیان نسبت نہ ہو تو یہ جاننا بھی کیا کہلائے گا؟ تصور کہلائے گا، یا نسبت تو ہو لیکن نسبت تامہ نہ ہو بلکہ جناب والا نسبت کے ان سے ہو، تقییدیہ ہو، جیسے کہ نبی مختار اور شجاعت علی میں، تب بھی اس کو کیا کہیں گے؟ ہم تصور کہیں گے۔ یا پھر نسبت تامہ تو ہو لیکن خبریہ نہ ہو، جیسے کہ اقیم الصلاۃ میں، تب بھی اس کو کیا کہا جائے گا؟ تصور کہا جائے گا۔ یا جناب والا ہم
معکوم علیہ معکوم بھی کو ایسی نسبت کے ساتھ جانے جو نسبت کیا ہو خبریہ ہو، لیکن اس نسبت خبریہ میں شک ہو یا خیال ہو یا وہم ہو، ان تمام صورتوں میں تصور کا تحقق ہوگا۔ فَإِدْرَاكُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ وَبِهِ، تو معکوم علیہ معکوم بھی ان دونوں میں سے ہر ایک کا ادراک تصور ان کا کہلائے گا، تصور کہلائے گا۔ وَقَذَا إِذَا إِدْرَاكُهُمَا مَعًا بِلَا نِسْبَةٍ، اسی طریقے سے معکوم علیہ معکوم بھی دونوں کا ساتھ ساتھ ادراک لیکن بغیر نسبت کے ہو، او مع نسبت یا نسبت کے ساتھ ہو، لیکن نسبت اما تقییدیہ یا تو تقییدیہ ہو جیسے کہ نبی مختار میں اور شجاعت علی میں، اما تامہ یا پھر جناب والا نسبت کیا ہو نسبت تامہ تو ہو لیکن غیر خبریہ ہو، جیسے کہ اقیم الصلاۃ میں، او خبریت یشک فیہا، یا پھر جناب والا نسبت خبریہ تو ہو لیکن اس میں شک ہو، او دے تخیل یا پھر کیا ہو خیال ہو اس میں، او یہ توہم یا پھر اس نسبت میں وہم کیا گیا ہو۔ فإن کل ذلک من التصورات الساذجہ، تو ان تمام صورتوں میں یہ کیا کہلائیں گی، تمام صورتیں تصور ساذجہ کہلائیں گی، لعدم اذعان النسبت فیہ، ان تمام صورتوں میں نسبت کا اذعان نہ ہونے کی وجہ سے۔ والحاصل ان التصدیق هو الاذعان للنسبت الحکمیہ، حاصل کلام یہ ہے کہ تصدیق نسبت حکمیہ کا اذعان ہے، والتصور هو ادراک ما عدا النسبت الحکمیہ الاذعانیہ، والتصور نام ہے اس نسبت کے علاوہ کے ادراک کو جو نسبت حکمیہ اذعانیہ کہلاتی ہے، یعنی کہ نسبت حکمیہ کا اذعان ہو تو اس کو تصدیق کہا جائے گا، اور اگر نسبت حکمیہ اذعانیہ کا ادراک نہ ہو تو ان تمام صورتوں میں اس کو کیا کہا جائے گا، تصور کہا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔